ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان المبارک کا یہ مبارک و مسعود مہینہ ہے۔ میں نے پہلے رمضان کو بتایا تھا، یہ رمضان کا مہینہ ایک مہمان کی حیثیت سے ہمارے درمیان آیا ہے۔ کچھ مہمان ہمارے دروازے پر آ جاتے ہیں، ہم ان کی بھی خاطر اور تواضع کرتے ہیں۔ کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں جن کی ہم راہ تکتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں باہر نکل کر کے ان کا استقبال کرتے ہیں، لبے سڑک کھڑے ہو کر کے راہ دیکھا کرتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی مہمان ہوتے ہیں جن کے لیے ہم گھڑیاں گن گن کر کے انتظار کرتے ہیں۔ کچھ ایسے مہمان ہوتے ہیں مہینوں پہلے سے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، گھروں کو سجایا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے کوڑے کچرے ہٹائے جاتے ہیں، اور ہر در و دیوار کو سنوار دیا جاتا ہے۔ آنے کا جب وقت قریب ہوتا ہے، بچوں کو نہلا دھلا کر کے سوار کر کے کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایسے مہمان ہوتے ہیں، یہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی ملک میں کسی دوسرے ملک کا سربراہ جاتا ہے، تو جب کسی ملک میں کسی دوسرے ملک کا سربراہ جایا کرتا ہے تو مہینوں پہلے سے شہروں کے گلی کوچے صاف کیے جاتے ہیں، اور عمارتوں کا رنگ و روغن ہوتا ہے، پارلیمنٹ ہاؤس کو سجا دیا جاتا ہے۔ آپ نے چند سال پہلے دیکھا ہوگا امریکہ کا ایک سربراہ ہمارے ہندوستان آیا تھا، تو یہاں پہ اس کے استقبال کے لیے شہروں کو سجایا گیا، غریب کی بستیوں کو دیوار اٹھا کر کے چھپا دیا گیا تھا۔ لیکن رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس کا استقبال رب کائنات اس انداز سے اس کا احترام کرتا ہے کہ جب یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا کرتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا کرتا ہے۔ ہر شب میں 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت کر کے انہیں جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اور رمضان کا جب آخر دن آتا ہے، آخر شب آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ ٹھیک اسی طریقے سے ہے جیسے ہم جب کوئی مہمان آتا ہے تو مہمان کا لحاظ کرتے ہیں، جو چیز اس کے پسند کی ہے وہ اسے نظر آئے، جو چیز اسے ناپسند ہے وہ نظر نہ آنے پائے۔ اسی طریقے سے رمضان، اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کے لیے مغفرت کا یہ مہینہ ہے۔ تو جب یہ مغفرت کا مہینہ ٹھہرا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو پسند کیا، رمضان کو جہنم کے دروازے نہیں دکھائے جائیں گے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کی خوشی اس بات میں ہے کہ مسلمان بخش دیے جائیں اور جنت میں چلے جائیں، جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، کوئی دروازہ اس کا بند نہیں کیا جاتا ہے۔ اور روزانہ جس طریقے سے دنیا والے بچوں کو سجا کر کے، نئے کپڑے پہنا کر کے، خوشبو لگا کر کے مہمان کے سامنے پیش کرتے ہیں، اسی طریقے سے رب کائنات ہر شب میں 10 لاکھ لوگوں کے دلوں کو سنوار دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں راہ ہدایت پر لگا دیتا ہے، انہیں نمازی بنا دیتا ہے، انہیں نیک بنا دیا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر اہتمام کیا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، رمضان کی آمد کے احترام میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا، رمضان کی آمد کے اکرام میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا ہے۔ جنت وہ چیز ہے کہ وہ بے مثل و بے مثال ہے، اس کی نعمتیں بے مثال ہیں، اس کے درخت بے مثال ہیں، اس کے محلات بے مثال ہیں، اس کی ہر چیز بے مثال ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے جنت کو پیدا فرمایا تو حضرت جبرائیل امین سے ارشاد فرمایا، جبرائیل جا جنت کو دیکھ کر کے آ۔ حضرت جبرائیل امین جب جنت کو دیکھ کر کے آئے تو حضرت جبرائیل امین نے یہ کمنٹ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اے اللہ کہ لا يسمع بها احد الا دخلها، کہ جو بھی جنت کے بارے میں سنے گا وہ اس میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا۔ یعنی اس کی نعمتیں اتنی کامل ہیں، وہاں پر اللہ رب العزت نے ایسے آشائش رکھی ہے کہ وہ سن کر کے ہر شخص اس میں جانا چاہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جنت کو کلفتوں سے گھیر دیا ہے، صبر و تحمل کی خاردار وادیوں سے اسے گھیر دیا ہے۔
اب صبح کا اٹھنا یہ کلفت ہے، نیند کو وار دینا ایک پریشانی ہے، جھوٹ کو ترک کر دینا یہ وہ چیزیں ہیں جو کلفتیں ہیں، اور انہی کلفتوں کے ارد گرد میں جنت کو رکھ دیا گیا ہے۔ اب ہمیں جنت میں جانا ہے تو صبح کی نیند کو بھی ہمیں وارنا ہوگا، مسجد میں آ کر کے اللہ کے حضور سجدہ کرنا ہوگا، اپنے خواہش نفس کو ترک کرنا پڑے گا، دروغ گوئی کو بھی چھوڑنا پڑے گا، لوگوں کی تکلیف دینا بھی چھوڑنا پڑے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن چیزوں کو چھوڑ کر کے آدمی جنت میں جا سکتا ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو اتنا کامل بنایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی اعددت لعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں، ایسے محلات اور ایسے باغات ہم نے تیار کیے ہیں مالا عین رات کی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، ولا اذن سمعت کسی کان نے سنا نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر کسی انسان کے وہم و گمان میں بھی وہ نعمت نہیں آ سکتی ہے۔ جنت اتنی بے مثال ہے، اب اس میں کسی آرائش کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کسی زیبائش کی ضرورت نہیں ہے۔ جنت کو اب کسی طرح بھی سمجھا، اس میں کسی طرح کا کوئی نقص باقی ہی نہیں رہا کہ ہاں یہ کہا جائے یہاں پہ کنگورا لگا دیا جائے تو اچھا لگے گا، یہاں پہ قمقمے لگا دیے جائیں تو اچھے لگیں گے۔ جنت ہر اعتبار سے کامل ہے، لیکن رمضان کا احترام دیکھیں۔ رب کائنات نے رمضان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان الجنت لتزین للنار من رأس الحول الى رأس، کہ جنت پورے سال رمضان کے استقبال میں اللہ تعالیٰ سجانے کا حکم دے دیتا ہے۔ جنت اتنی کامل ہے، اس کے کمال کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دو دن نہیں پورے سال جنت کی آرائش و زیبائش ہوتی رہتی ہے۔ جنت اتنی کامل ہونے کے باوجود اب آپ اس سے اندازہ لگائیں رمضان المبارک اللہ کے نزدیک کتنا بابرکت مہینہ ہے، اور ہمارے لیے یہ مغفرتوں کا کتنا بڑا سامان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو حکم دیتا ہے استعدی وتزینی لعبادی، میرے بندوں کے لیے تو تیار ہو جا، سج سنور کے تیار ہو جا، دنیا کی کلفتوں سے، پریشانیوں سے، وہاں کی بھوک اور پیاس سے میرا بندہ جب آئے گا تو تو اس کے لیے تیار ہو جا، تاکہ میرا بندہ آ کر کے تیرے آغوش میں وہ آرام کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا احترام رمضان المبارک کا کیا ہے، یہ بڑا بابرکت بہت ہی جو ہے ہمارے لیے رحمتوں کا مغفرتوں کا سامان ہے۔ اب اس مہینے کو ہمیں گزارنا کیسے چاہیے؟ عبادت وہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان میں 4 کام کرو، استکثروا من 4 خصال فی رمضان، رمضان میں 4 کام کثرت سے کیا کرو۔ یہ 4 کام اگر بندہ کر لے تو اس کے نیک ہونے میں کوئی بھی شبہ باقی نہیں رہ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کلمات طیبات ہیں انہیں جوامع الکلم کہا جاتا ہے، یعنی اتنی جامع بات ہوتی ہے، بات 2 جملوں کی رہتی ہے لیکن دنیا جہان کی اس میں بھلائیاں اللہ کے رسول اکٹھا فرما دیا کرتے ہیں۔ تو فرمایا 4 کام تم کر لو، اللہ تبارک و تعالی جو ہے تمہیں دنیا اور آخرت میں سرفرازیاں عطا فرمائے گا۔ وہ کون سے 4 کام؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خصلتان تردون بہما ربکم، 2 کام تو ایسے ہیں جس سے تم اپنے رب کو راضی کر لو گے، وخصلتان، اور 2 کام ایسے ہیں لا غناء بکم عنہما، کہ وہ تو تمہیں کرنا ہی کرنا ہے، اس سے کوئی چارہ نہیں ہے، اس سے کوئی مفر نہیں، وہ ہر بندے مسلم کو وہ کرنا ہی کرنا ہے۔ وہ 2 کام جس کام سے ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما الخصلتان اللتان تردون بہما ربکم، وہ 2 کام جس سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو بہت آسان ہے، فشہادت اللہ الہ الا اللہ، کثرت سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا، یا کثرت سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ پڑھنا۔ کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت کا کثرت سے ورد، ذکر الہی جسے کہا جاتا ہے، یہ کثرت سے بندہ اگر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اسے حاصل ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا وَتَسْتَغْفِرُونَهُ، اپنے گناہوں کی مغفرت چاہو۔
یہ دو کام ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کر لو گے۔ آئیے دیکھیں لا الہ الا اللہ کی فضیلت کیا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ یا کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ کی فضیلت اتنی بڑی ہے کہ اگر بندہ گناہوں میں لت پت ہے اور گناہوں سے لت پت ہو کر کے وہ گیا ہے اور محشر میں رب کائنات کے سامنے اسے حساب و کتاب کے لیے لایا جائے گا، اگر کلمہ شہادت اس کا سلامت ہے یعنی ایمان سلامت ہے اور کلمہ شہادت پر عمل کر کے دنیا سے گیا ہے، تو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سر محشر ایک مسلمان کو، ایک بندے مسلمان کو سر محشر لا کر کے کھڑا کر دیا جائے گا حساب و کتاب کے لیے۔ ساری دنیا کے انسان سب وہاں پہ موجود ہوں گے، سب کے سامنے حساب و کتاب کے لیے کھڑا کر دیا جائے۔ ہم اگر کسی ایک شخص کے سامنے ہم سے باز پرس ہونے لگتی ہے، شرم سے پانی پانی ہو جاتے ہیں، وہاں ساری دنیا کے انسان ہوں گے، سر محشر بندے کو کھڑا کر دیا جائے گا، اس کے 99 رجسٹر جو گناہوں سے بھرے ہوں گے اسے پھیلا دیا جائے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا اتنکروا من ھذا شیئا، کیا ان میں سے کوئی ایسا کام ہے جس کے بارے میں تمہیں کوئی اعتراض باقی رہتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، کوئی اعتراض نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ اظلمک کتبت الحافظون، کیا میرے فرشتوں نے جن کو میں نے تیرے کام کو لکھنے پر مامور کیا تھا تمہارے اوپر ظلم کیا ہے؟ کوئی ایسی اس میں برائی جو تم نے کیا نہ ہو اور انہوں نے لکھ دیا ہو، یا کوئی ایسی بھلائی جو تم نے کی ہو اور انہوں نے لکھا نہیں ہو؟ وہ کہے گا نہیں، جو میں نے کیا وہ سب کچھ یہاں پر حاضر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس سے پوچھے گا افلک عذر، کوئی عذر اور بہانہ ہے؟ کہا نہیں۔ اس طرح تو کوئی مجال انکار نہیں، وہاں تو زبان ہمارے قابو ہی میں نہیں رہے گی، زبان سچ بولے گی، زبان بھی ہمارے قابو میں نہیں رہے گی۔ اگر زبان جو ہے دغا کرنے کی کوشش کر ہی نہیں سکتی ہے، لیکن وہاں منہ کے اوپر تالے لگا دیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم، منہ پر تالے لگا دیے جائیں گے، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے پاؤں بولیں گے۔ وہاں تو کوئی مجال انکار نہیں ہے، وہ کہے گا میرے پاس کوئی عذر نہیں۔ تو اللہ رب العزت کا فرمائے گا کہ ہاں تمہارا ایک نیک کام میرے پاس موجود ہے، اور پھر رب کائنات کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالے گا جس پر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ کتنے بڑے ٹکڑے پہ یہ کاغذ کے ٹکڑے پر یہ آ سکتا ہے؟ ایک اتنا بڑا ٹکڑا ہے، اس پہ لکھ دیا جائے تو یہ پورا کلمہ شہادت اس کے اوپر آ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس سے فرمائے گا کہ آگے بڑھ اور 99 رجسٹر کو ایک پلڑے پر رکھ دے، اور اپنے اس کلمہ شہادت کے اس ایک ٹکڑے کو ایک پلڑے پر رکھ دے، تو وہ کہے گا ما ھذہ البطاقۃ و ما ھذہ السجلات، 99 رجسٹر کے مقابلے میں کاغذ کا یہ ایک ٹکڑا کہاں سے اس کا مقابلہ کر پائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا آج تیرے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جب وہ 99 رجسٹر کو ایک پلڑے پر رکھے گا، کاغذ کا ایک ٹکڑا دوسرے پلڑے پر رکھائے گا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں فتاشت السجلات، تو وہ 99 رجسٹر ہوا میں یوں بکھر جائیں گے جیسے کاغذ کے ٹکڑے ہواؤں میں بکھر جاتے ہیں۔ آپ دنیا میں اگر اس کی مثال دیکھنا چاہیں تو آپ ایک بڑے سے ترازو کے اوپر آپ کاغذ کے کچھ ٹکڑے رکھ دیں اور دوسرے کے اوپر جو ہے کوئی 2-4 من پتھر اٹھا کر کے رکھ دیں تو وہ تیزی کے ساتھ نیچے جائے گا اور کاغذ کا یہ ٹکڑا بکھر کر کے رہ جائے گا۔ اسی طریقے سے کلمہ شہادت میں اتنا وزن ہوگا، اس وزن کا مقابلہ وہ 99 رجسٹر بھی نہیں کر پائیں گے۔ تو اتنی فضیلت اور اتنی طاقت رب کائنات نے اس کلمہ شہادت اور کلمہ طیبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر الہی لا الہ الا اللہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ من کان آخر کلامہ ہی، جس کی زبان پر اخیر وقت میں لا الہ الا اللہ جاری ہو جاتا ہے، دخل الجنہ، وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، بس مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ہمارا ایمان جو کمزور ہے، اس ہمارے ایمان کی کمزوری کا بڑا برا ہو کہ اس ایمان کی کمزوری نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا ہے۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے پاس ایسی روحانی طاقتیں ہیں کہ اگر ہم ان کو بروئے کار لے کر کے آئیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتی ہے۔ لیکن افسوس کہ
کہ ہم نے اپنے نبی کی تعلیمات کو ترک کر دیا ہے، اور جو ایمان کی مضبوطی، جو یقین کی پختگی ہمارے اندر ہونی چاہیے وہ ہمارے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حوالے سے ایک حدیث ہے، بیہقی نے اسے روایت کیا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا مجھے کوئی وظیفہ بتا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل یا موسیٰ لا الہ الا اللہ، موسیٰ لا الہ الا اللہ کا یہ وظیفہ تم کر لیا کرو۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ تو ہر بندہ ہی لا الہ الا اللہ کا وظیفہ کرتا ہے۔ آج ہم سے بھی اگر کوئی پوچھتا ہے یا کسی بھی بڑے عالم دین سے یا بزرگ سے کوئی پوچھنے جاتا ہے، وہ ایک عام سا وظیفہ اگر بتائے تو کہتے ہیں یہ تو سب جانتے ہیں، یعنی کوئی یونیک دیں، وہ کہتے ہیں نا یونیک چاہیے، ایک دم لیٹسٹ وظیفہ چاہیے۔ آج کل یہ مزاج بن گیا ہے، اس کی طاقت اور اس کی روحانیت کے اوپر یقین نہیں کریں گے، انہیں ایک یونیک الگ ہٹ کر کے وظیفہ چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے کہا قل یا موسیٰ لا الہ الا اللہ، موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، کہ یہ تو سبھی بندے پڑھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے، لو ان السماوات السبع وعامرہن، اگر ساتوں آسمان اور ساتوں آسمان کی ساری مخلوق اور ساتوں زمین اور ساتوں زمین کی ساری مخلوق، یعنی اس کائنات ارض و سما کو ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مالت بہن کلمۃ لا الہ الا اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ سب کو جھکا دے گا، پورے کائنات کو وہ جھکا دے گا اگر آدمی ایمان اور یقین کے ساتھ اس کلمے کا ورد کر لے تو۔ اتنا زبردست یہ وظیفہ ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کثرت سے اس مہینے میں اس کا جو ہے ورد کیا جائے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آدمی اس کلمے کا جو ہے ورد کر سکتا ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن ایک واقعہ بھی میں اس کے بعد بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حلل 70,000 مرۃ لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 70,000 مرتبہ پڑھ لیا، وَأَهْدَاهُ لِلْمَيِّتِ، اور کسی میت کو اس کا جو ہے ایصال ثواب کر دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کانت لہ براءۃ من النار، جہنم سے اس کی آزادی لکھ دی جاتی ہے۔ 70,000 مرتبہ اگر آدمی نے خود اپنے لیے پڑھ لیا ہے، مرنے کے بعد اسے بھی وہ فائدہ دے گا، اور اگر کسی کو اس نے ہدیہ کر دیا ہے، کسی کے ایصال ثواب کر دیا ہے، اسے بھی اس کا جو ہے اس کی برکتیں ملیں گی۔ حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے پائے کے عالم اور بزرگ، بہت بڑے کشاف گزرے ہیں، تو یہ فرماتے ہیں میرے زمانے میں ایک نوجوان تھا جس کا کشف بہت تیز تھا، یعنی غیبی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے وہ غیبی چیزوں کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ تو اس کے والدہ کا انتقال ہوا، تو ہم لوگ جب اس کی تعزیت کے لیے گئے ہیں تو سامنے بیٹھا ہوا تھا اور رو رہا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے والدہ کے اوپر عذاب قبر نازل ہو رہا ہے۔ تو حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ کہتے ہیں میں نے اپنے لیے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں نے پڑھ رکھا تھا، میں نے دل ہی دل میں نے اس کی والدہ کو یہ 70,000 کلمات کا ایصال ثواب کر دیا، اور جیسے ہی میں نے یہ دل ہی دل میں ایصال ثواب کیا ویسے ہی وہ مسکرانے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہ ابھی ابھی کسی نے میری والدہ کے لیے 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ کے ورد کا ایصال ثواب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر سے عذاب کو ہٹا لیا ہے۔ تو حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں اس کے کشف سے میں نے سمجھ لیا کہ حدیث صحیح ہے، اور حدیث سے میں نے سمجھ لیا کہ اس کا کشف صحیح ہے۔ تو یہ اتنا زبردست وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جس نے دن میں 100 مرتبہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب، 100 نیکیاں، 100 گناہ اسے مٹا دیے جائیں گے، اور شیطان کے مکر و فریب اور دنیاوی آفت و بلیات سے حفاظت اس کو ملے گی۔ یہ حدیث پاک میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خاص وظیفہ ہے الوظیفۃ الکریمہ، اس میں اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے کہ اگر عصر کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد بغیر پہلو بدلے ہوئے
آدمی 10 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لے تو شیطان کے مکر و فریب سے بھی بچے گا، فاقہ سے بھی بچے گا، اور دوسرے جو ہے بلاؤں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا، اور اتنا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا کہ اتنا ثواب کسی اور کے نام اعمال میں درج نہیں ہوگا۔ ہاں، جو اس سے زیادہ وظیفہ یہ پڑھے گا اسی کے نام اعمال میں ثواب بڑھ سکتا ہے۔ تو بات چھوٹی سی ہے، کلمہ چھوٹا سا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بڑی عظیم ہیں، تو اس کلمے کا کثرت سے آپ ورد کریں۔ ایک تو یہ، دوسرا استغفار کے حوالے سے میں نے مستقل طور پہ ایک تقریر کیا ہے، تو اگر آپ کو وہ تقریر ذہن میں ہے تو ذہن میں رکھ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندہ استغفار جب کرتا ہے تو اس کی آواز رب کو بڑی پسند ہوتی ہے۔ امام غزالی نے فرمایا کہ رب کو 3 آوازیں بہت پسند ہوتی ہیں، ایک مرغ کی آواز جو صبح صبح اٹھ کر کے بانگ دیتا ہے، اور دوسرے قرآن کی تلاوت کرنے کی آواز، اور تیسرے جو صبح کے وقت رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں دنیا جہان کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ، ڈھیروں سونے چاندی جواہرات دنیا کی ساری آشائشوں کو ذکر کرنے کے بعد رب نے کیا فرمایا؟ قُلْ أَنُبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، اے محبوب تم فرما دو اس سے بہتر چیز میں بتا دوں، ان تمام چیزوں سے، یعنی ساری دنیا کی دولتوں نعمتوں سے بہتر چیز وہ کیا چیز ہے کہ للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں، باغات ہیں، ان میں نیک اور ستھری بیویاں ہیں ان کے لیے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو رب کی بارگاہ میں یوں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم ایمان لے کر کے آئے، ہم تیرے اوپر ایمان لے کر کے آئے، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمارے درجات کو بلند فرما، مصائب و آلام پہ جو صبر کرتے ہیں، رات کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے وقت میں اٹھ کر کے رب کی بارگاہ میں جو گڑ گڑاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، یہ ان کے لیے جنت بنائی گئی ہے۔ تو یہ صبح کا رب کی بارگاہ میں اٹھ کر کے استغفار کرنا رب تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم پر 40 سال تک حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قوم کے اوپر بارش کو روک دیا گیا تھا، قوم پریشان تھی، نہ 40 سال سے کوئی بچہ پیدا ہو رہا تھا، نہ بارش کا ایک قطرہ اترا تھا، نہ زمین سے دانے اگ رہے تھے۔ قوم نے آ کر کے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہا تھا، تو حضرت نوح نے کوئی یہ نہیں کہا تھا ان کے لیے کہ تم یہ وظیفہ بیٹھ کر کے کر لو یا یہ عبادتیں کر لو، نہیں، حضرت نوح نے کیا کہا تھا؟ قرآن نے اس کو بیان کیا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ میں نے ان کو حکم دیا، کس بات کا حکم دیا؟ استغفروا ربکم، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگ لو، فإنہ کان غفارا، وہ جو ہے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فإنہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اتنی نعمتیں اس استغفار کے بدلے میں اسے ملیں گی۔ میری پوری تقریر اس سلسلے میں ہے، میں اسے دہرانا نہیں چاہتا ہوں، بڑی فضیلت استغفار کی ہے۔ آدمی گناہوں کی مغفرت چاہے، کلمہ طیبہ کا، کلمہ شہادت کا ذکر کرے، رب راضی ہو جائے گا۔ دوسرے وہ دو کام جن سے ہمیں کوئی مفر نہیں، ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، وہ کیا چیز ہے کہ تسألون اللہ الجنت، اللہ سے جنت مانگو۔ یہ تو ہماری ضرورت ہے، تو ہم اگر جنت نہیں مانگیں گے تو جائیں گے کہاں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسألون اللہ الجنت وتعوذونہ من النار، اللہ سے جنت مانگو اور جہنم سے اس کی پناہ مانگو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر کوئی شخص 5 وقت کی نماز پڑھ لے، خانہ کعبہ کا حج کر لے، رمضان کے روزے رکھ لے،
حضرت معاذ فرماتے ہیں زکوٰۃ کا ذکر اللہ کے رسول نے کیا یا نہیں مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اتنا کہنے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی کام اتنا کام کوئی بندے مومن کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دے۔ تو حضرت معاذ نے کہا یا رسول اللہ میں بتا دوں لوگوں کو تاکہ وہ لوگ جلدی سے نیکیاں کر لیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا دع الناس، چھوڑو لوگوں کو، وہ جتنا عمل کر رہے ہیں کرنے دو، یہاں جنت کا تذکرہ چھڑا ہے، سن جنت کے بارے میں بتاتا ہوں۔ جنت میں 100 درجے ہیں، ہر درجے کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سب سے افضل جنت جنت الفردوس ہے، وہیں سے جنت کی نہریں ساری وہیں سے پھوٹتی ہیں، وہیں سے آبشار جنت کی نہروں کا آبشار وہیں سے پھوٹتا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اذا سألتم اللہ فاسألوہ الفردوس، اگر تم اللہ سے کچھ مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ تو جنت ہمیں مانگنا یہ ہماری ضرورت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی پکنک پوائنٹ پہ آپ جائیں اور پہاڑوں پر آپ جائیں تو وہاں سے آبشار جو پھوٹ کر کے نیچے اترتے ہیں، پانی کے آبشار، کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جنت الفردوس بھی وہی مقام ہے جہاں سے جنت کی ساری نہروں کا آبشار نکلتا ہے۔ یہ سب سے بہتر سب سے افضل جنت ہے، اس لیے جب مانگو رب سے تو جنت الفردوس مانگو۔ بہت ساری حدیثیں اس حوالے سے ہیں۔ جہنم سے بھی پناہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جہنم سے پناہ اس مہینے میں کثرت سے مانگو۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ جہنم کے جب قیامت میں جہنم کو لایا جائے گا 70 نکیل اس کی ہوگی، ہر نکیل کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے اور پوری طاقت سے وہ فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں ایک جنات کے اندر 40 انسان کے برابر طاقت ہوتی ہے اور ایک فرشتے کے اندر 40 جنات کے برابر طاقت ہوا کرتی ہے۔ یہ تو سمجھانے کے لیے، ورنہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 70 نکیل، ہر نکیل کو 70,000 فرشتے پکڑ کر کے اسے کھینچیں گے، اور جہنم جب دہاڑتا ہوا آئے گا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اہل محشر کے دل حلق سے باہر نکل آئیں گے۔ اس قدر جو ہے جہنم جو ہے اتنا خوفناک ہے۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر جو قرآن اترا ہے، رب کائنات نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے کہ جہنم وہ چیز ہے کہ اس میں جو ہے لوگوں کو پابند سلاسل کر دیا جائے گا، گلے میں جو ہے وہ طوق پہنا دیے جائیں گے، اور 70 گز لمبی جو ہے آگ کی زنجیر میں اسے ڈال کر کے اسے گھسیٹا جائے گا۔ قرآن پاک میں رب کائنات نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، اس لیے جہنم سے پناہ جو ہے ضروری ہے۔ میں نے کسی موقع پر ذکر کیا تھا کہ جہنم ایک شرابی انسان کی طرف دہاڑ کر کے بڑھا تھا، تو اس قبرستان کے تمام مردوں یہاں تک کہ بچوں کے بال بھی سفید ہو گئے تھے غم کی بنیاد پر۔ جب جہنم کی ایک دہاڑ سے بچوں کے بال سفید ہو سکتے ہیں تو جہنم جب پوری طاقت کے ساتھ دہاڑ کر کے آئے گا وہ کتنا جو ہے خطرناک ہوگا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہنم سے اللہ کی پناہ تم کثرت سے مانگو اور جنت مانگا کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان اعمال کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کی برکتوں سے ہم تمام لوگوں کو مالا مال فرمائے۔